ان کا نام آ رہا ہے تو وہ تو اسلام آباد کلب کے کمروں کی بکنگ کرانے گئے تھے. اب اگر میں یہ بریکنگ دوں کہ ابھی ان کے پاس بھی نام نہیں ہے تو پھر کیا؟ تو میں نے کم از کم کرٹسی کے طور پہ یہ تو نہیں پوچھا کہ اب آپ دفتر کب چھوڑیں گے. روزانہ کی بنیاد پر نئے نام آ رہے ہیں تو اس لیے ہم بھی پھر یہ سوال رکھتے ہیں عامر صاحب اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں. جلیل عباس جیلانی کا نام پہلے موسٹ فیوریٹ تھا اور آج کی جو ذرائع کے مطابق صادق سنجانی چیئرمین سینٹ ان کا نام موسٹ فیوریٹ ہے. راجہ ریاض صاحب سے جو ملاقات ہوئی ان کی بھی جو گفتگو آپ کے سامنے ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ طے پا جائے گا؟ اور یہ جو ناموں پر ظاہرہ بھی چیزیں کلیئر نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں، تو یہ جو ابہام اور یہ جو باہر خبریں آ جاتی ہیں جیسے میں نے ذکر بھی کیا آپ دو نام پہلے ایک موسٹ فیوریٹ تھا دوسرا، تو یہ پھر اس طرح کا ابہام کیوں عامر صاحب؟ آج عامر صاحب کی چھوٹے بھائی سے ون آن ون ملاقات بھی ہوئی ہے. اچھا گریٹ. پھر تو عامر صاحب ان کو نام پھر عامر صاحب آپ بتا ہی دیں کیا نام ہے آج بریکنگ نیوز دے دیں عامر صاحب. اب اگر میں یہ بریکنگ دوں کہ ابھی ان کے پاس بھی نام نہیں ہے تو پھر کیا؟ تو یہ دال میں ڈال ہے، کل میں نے کہا تھا آپ سے، دیکھیں میں نے کل بھی آپ سے کہی تھی کہ جن کا نام آ رہا ہے تو وہ تو اسلام آباد کلب کے کمروں کی بکنگ کرانے گئے تھے، وہ تو پی ایم کے پاس گئے ہی نہیں تھے. اور پھر نام تو ظاہر ہے کہ آپ اور ہم اور کاروبار کیا کرتے ہیں کہ گپ شپ کریں، لوگوں کو بتائیں، کیونکہ آئینی طور پہ جو پروسیس ہے وہ برگیڈ صاحب وہ آج سے ہی شروع ہونا تھا اور وہ شروع ہو گیا. اسی لیے 3 دن اور پھر 3 دن پارلیمانی پارٹی کے اور اس کے. اب اگر یہ شغل میلہ دونوں شہباز شریف اور راجہ ریاض رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ. کل انہوں نے گلگت کا دورہ رکھا ہوا ہے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ وہاں کا ابھی تک پلان موجود ہے اور وہ 14 اگست کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں. تو میں نے کم از کم کرٹسی کے طور پہ یہ تو نہیں پوچھا کہ اب آپ دفتر کب چھوڑیں گے، یہ بنتا نہیں تھا میرا کہ میں ہاں مطلب کہ بھائی میں نے کوئی ان کی جگہ پہ تو نہیں جانا، میں کہوں گا کہ جی آپ جائیں اور میں نے آنا ہے. تو ظاہر ہے کہ میں آپ پوچھ لیتے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا نام بھی لکھ لیتے ہیں. اب نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے کام میں ٹھیک ٹھاک رکھے، بس ہمارا یہی کام بہتر ہے. تو میں گیا تھا، ٹھیک ہے ہمارے شہر میں وہ آئے وزیر اعظم بن کے تو ملنا بھی چاہیے تھا، پہلے بھی ملتے رہے. تو کچھ سنگن لینی ہوتی ہے، کچھ چیزیں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے ہوتی ہیں. اور آپ کو کل بھی یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ صدر صاحب الیکٹرانکلی سائن کر کے اور اسمبلی توڑ سکتے ہیں اور وہ 48 گھنٹے کا بھی ویٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ R&I میں نمبر درج ہوا ہے، واٹس ایپ پہ منگائی ہے اور لاہور ایوان صدر میں وہاں گورنر ہاؤس سے بیٹھ کے انہوں نے فوری طور پہ اسمبلی توڑی کہ جناب ان کے چیئرمین صاحب کو جیل میں بند رکھا ہے اور میں ان کو وزیر اعظم رہنے دوں، اس اسمبلی کو رہنے دوں جہاں سے ان کو نکالا ہے، دیش نکالا دیا گیا ہے. تو وہ انہوں نے غصہ اپنا صدر صاحب نے فوری طور پہ اتار لیا، اپنا آئینی اختیار استعمال کر لیا. تو یہ کھیلیں گے ابھی میرا خیال ہے، مطلب ورنہ تو یہ آج بھی کر سکتے تھے، کرنا ہوتا بالکل کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. یہ ابھی ان کا پروگرام ہے کہ تھوڑا ہمیں بھگائیں، یہ میڈیا کے لیے زیادہ ہے. اور جنہوں نے نام طے کرنے ہیں ان کے پاس نام بھی موجود ہے. اور ہم نے جب نام دیے تھے کل صادق سنجرانی صاحب کا بھی نام دیا تھا، محمد میاں سگروں کا بھی دیا تھا ہم نے، اور جلیل عباس جیلانی حفیظ شیخ کا پرسوں ہم نے کہا بھی تھا کہ وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. لیکن جب تک اب دیکھیں نا راجہ ریاض صاحب اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ 3 دن اب انہوں نے کہا ہے کہ 3 نام ہم نے دونوں ایک دوسرے کو دیے ہیں. تو یعنی اگر راجہ ریاض صاحب خبر دینا چاہیں تو 6 نام دے کے ختم کر سکتے ہیں نا. میرا خیال ہے چائے شے پیے ہے، وہ گلے شکوے کیے ہوں گے کہ ہن سے پہچان لیا میں نے یا نہیں پہچانے ہیں. تو ان کی آپس میں اچھی رہی ہے، یہ یوں ہی چلے گا. ابھی وہ نام ان کے پاس آئے گا تو پھر وہ فائنل کر دیں گے. ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ تو یہی کہتے آئے ہیں جب بھی نگران وزیر اعظم کی ہم نے بات کی ہے کہ یہ تو جو فیوچر پرائم منسٹر ہے ان کا بھی نام فائنل ہو چکا ہے، لیکن سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ اور آپ کو لگتا ہے پہلے مرحلے میں یہ طے کر پائیں گے یا ابھی آگے چلے گا، پارلیمانی کمیٹی تک جائے گا اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن تک بھی جا سکتا ہے پارلیمانی پارٹی؟ جی فیصل صاحب آڈیو کم ہے. آپ کو بات آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی فیصل صاحب یہ بھی ایک سوال ہے نا، جس لفافے میں راجہ ریاض صاحب نے نام دیے ہیں وہ لفافہ راجہ ریاض صاحب نے خود بھی کھول کے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ بات یہ ہے کہ ہم 5 سال کے وزیر اعظم کے لیے تو قابلیت چیک کرتے نہیں ہیں، 3 مہینے کے وزیر اعظم کے لیے اتنی قابلیت چیک ہو رہی ہے. وہی فیصلہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہے جو فیصلہ ہو چکا ہے، ایسی بس شغل ملا ہے، چلتے رہے. بہرحال مسلم لیگ کے لیے یہ صورتحال جو ہے وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہو سکتی ہے. مسلم لیگ اس حالات سے ڈری ہوئی ہے کیونکہ ایک ظاہری صورتحال تو بہرحال یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 3 مہینے میں نہیں ہوں گے. ان کی مدت ویسے کہہ رہے ہیں مارچ میں ہوگا، یہ عمومی رائے آ رہی ہے. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ الیکشن کی جو حکومت آئے گی
जब वो इलेक्शन 5 महीने के लिए बढ़ सकते हैं तो 1 साल के लिए भी बढ़ सकते हैं और उससे भी आगे जा सकते हैं। तो मुस्लिम लीग इस पर किसी किस्म का रिस्क लेने की जो है वो पोजीशन में है नहीं और वो डरी हुई है। तो जहाँ भी ये फैसले होने तो ये एक नया भी जो है ना एक पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल सकता है किसी वक्त भी जो है आप हर तरह के लिए एक नया भी जो है एक नए इख्तलाफात की बुनियाद भी जो है निगरान वज़ीर आज़म का इशू जो है वो बन सकता है, अल्लाह करे ना बने। तो आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल जो है वो जो निगरान हुकूमत का प्रोसेस शुरू होगा, हुकूमत शुरू होगी, इंतखाबी अमल शुरू होगा, तो उस वक्त बहुत एक नए तनाव भी जो है हमारे माशरे में हमारी सियासत में जो है वो दाखिल हो सकते हैं। हमें तो हर तरह के हालात के तनाव के वैसे ही हम लोग आदी हैं, हर तरह के हालात के लिए जो है हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये केयर टेकर सेटअप पे जो 3 महीने की हुकूमत है या 5 महीने की हुकूमत है और इस हुकूमत ने गैर जानिबदार रहना है, हमारा एक जमहूरियत पे यकीन है, अगर हमारा आइन पे यकीन है तो उस पे इतने लोग डरे हुए क्यों हैं, इतने खौफजदा क्यों है, इस पे इतना जो है वो उसका मुजाहरा किया जा रहा है। अगर किसी ने इलेक्शन की मैनेजमेंट भी करनी है तो पिछले वाले निगरान वज़ीर आज़म तो बड़े गैर जानिबदार थे ना, उन्होंने क्या इलेक्शन की मैनेजमेंट में अपना रोल अदा किया था? सही है। इलेक्शन की मैनेजमेंट में तो निगरान वज़ीर आज़म क्या रोल अदा कर सकता है? जिन्होंने करनी है वो तो कर लेंगे, रोल उनको अदा करना होगा तो ठीक। लेकिन बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सही है सोचा। जी। अयासब ब्रदर अयासब पहचानते हुए नजर आएंगे, वो मैं आपकी तरह कह नहीं सकती जो आप बोलते हैं। नहीं, अभी आपकी मेरे ट्वीट भी थी। अभी 2 दिन मजीद जान पछाण तो इनकी जान चलती पछाण, रहेगी, बिल्कुल सही क्योंकि है। जब तक वो पूरी तरह नहीं पछाड़ेंगे राजा साहब ने पीछे नहीं हटना। सही है। और वो आमिर आपको बता चुके हैं कि 14 अगस्त चूंकि छोटे कायद की ख्वाहिश है कि 14 अगस्त को वो प्राइम मिनिस्टर हों, ये अगरचे उन्होंने मिल लिया, आमिर साहब ने एहतियातन आज ही कि वो हमारे हवाले कर रहे हैं, उसके बाद ये फिर लाहौर के लेकिन मेरे ख्याल 14 अगस्त से पहले आमिर साहब वो आपकी जान छोड़ने वाले नहीं है, जो मुझे लग रहा है। और ये जो ज़राए के हवाले से चल रहा है, अगर राजा रियाज साहब ने सादिक संजरानी साहब का नाम दे दिया है तो मेरे तो आज से मोस्ट फेवरेट वही हैं। अच्छा, आज के बाद मुझे तो लगता है कि निगरान मतलब वज़ीर आप आज़म इतना पसंद करते वही हैं होंगे। संजरानी साहब अच्छे आदमी है ना। आप देखें कि जब ऑपोजिशन के पास ज्यादा वोट थे फिर भी वो सरवाइव कर गए, तो इस तरह का बंदा तो आपको चाहिए होता है ना कि जो हर हाल में वो सरवाइव करे और वो नजर आ रहा हो आपको मुतहर्रक। फिर गालिबन जरदारी साहब की ख्वाहिश भी है यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बने, उस हवाले से भी ठीक है। लेकिन ये 2 दिन फिर गपशप होगी, हो सकता है कि कल कुछ 4 नाम रह जाएं, 2 निकाल दिए जाएं या परसों ये हो और उसके बाद फिर पार्लिमानी कमेटी को जाए। 14 अगस्त तक चीज खिंच जाएगी तो मेरे ख्याल वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि राजा रियाज साहब को जो नाम दिया जाएगा जी वो पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है कि छोटे कायद भी उस पर राजी हो जाए। लेकिन 2 कायदीन बाहर भी बैठे हुए हैं अभी, आप वो भी जहन में रखें, सही। वो बड़े कायद और जरदारी आसिफ जरदारी साहब। तो जाहिर है वो फिर छोटे कायद वो रिस्क तो नहीं लेंगे ना कि राजा साहब की बात मान के कहें जी हाँ यही है, इसलिए वो भी एहतियात करेंगे और क्वाइट पॉसिबल है पार्लिमानी कमेटी के हवाले किया जाए।